مثال کے طور پر خواب میں قرآن پاک دیکھنا، خواب میں قرآن پاک خریدنا، معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، خواب میں قرآن پاک کو سر پر یا آنکھوں پر لگانا، خواب میں قرآن پاک سے باتیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سچے خوابوں کی تعبیر پروگرام میں ہم حاضر ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ خواب کے اندر قرآن پاک کو دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا اس کی مختلف صورتیں اور الگ الگ تعبیریں ہیں۔ مثال کے طور پر خواب میں قرآن پاک دیکھنا، خواب میں قرآن پاک خریدنا، معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، خواب میں قرآن پاک کو سر پر یا آنکھوں پر لگانا، خواب میں قرآن پاک سے باتیں کرنا۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی صورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ملتی جلتی کسی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں قرآن پاک دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب علم اور حکمت پائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں قرآن پاک خریدتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب طالب علم اور دانش مند ہوگا، یعنی عقل مند ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے معاذ اللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے یا اس نے قرآن پاک کو آگ میں جلایا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کے دین میں فساد ہوگا، یعنی اس کے دین میں اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن پاک کو سر پر یا آنکھوں پر رکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کے سب کام اندازے کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور وہ اس شہر کا والی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قرآن پاک اس شخص کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اگر باتیں نیک ہیں تو یہ شخص نیک کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا۔ اور اگر اسی طرح کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ قرآن پاک اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے اگر یہ باتیں بری ہیں تو یہ شخص برے کام کرے گا، برائی کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں قرآن پاک دیکھنا یہ 5 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 علم و حکمت، نمبر 2 میراث، نمبر 3 امانت، نمبر 4 حلال روزی، اور نمبر 5 دین۔ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔